Seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے, سننے کے بعد بھی نہیں سنتے, وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 منترا نمبر 4 میں. Seeing the words they see not, hearing the words they hear not, neither will they understand. وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے, سن کے بھی نہیں سنتے, وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے. یہ ساری کتابوں میں, یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے, اس کی پرتیما نہیں ہے. پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ, اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. یہ بہرے جیسے ہے, یہ لوگ گنگے جیسے ہے. لکھا ہے قرآن مجید میں, لکھا ہے بائبل میں, لکھا ہے رگ وید میں, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں, قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہو آپ اللہ یا کہو رحمان, جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں, اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی صفات ہے, لیکن ساری صفات, سارے نام اچھے نام ہیں. اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے, شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد خوبہ ہے, انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے. اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8, اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں. اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے, الرحمن, الرحیم, الکریم, رحمت والا, کرم والا, حاکم, اور سب سے اونچا ہے اللہ. ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے, ہٹ کے ہے, الگ ہے. اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا. باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ, گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز, یعنی ہوش سے خدا. اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے. کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس, یعنی مؤنث خدا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں, نہ مذکر نہ مؤنث. اللہ از اے یونیک ورڈ, علیحدہ ہے, ہٹ کے ہے. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر ہو جاتا ہے گاڈ فادر, وہ میرا گاڈ فادر ہے, وہ میرا آقا ہے, وہ میرا پالنے والا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر, اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں. ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں. اللہ ایک ہٹ کے لفظ ہے, یونیک. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ, مطلب فیک گاڈ. اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں. اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں. مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا, خدا کا ہو جاتا ہے خدا او. ہندی میں کریں گے دیو, ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے. لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے, اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا,
تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے، جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں، گاڈ کہہ رہا ہوں، تو دعوتی کام کے لیے کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اور وہ غیر مسلمان اللہ کہ یہ گاڈ خدا ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ۔ جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف، تو دعوتی کام کے لیے کا ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں، ماشاء اللہ آپ کا علم بہت گہرا ہے۔ اور کی طرف اشارہ کرتی ہے، اگر میں کہوں صحیح صفت نہیں ہے کہ نیل آرمسٹرانگ آپ جانتے ہوں گے ایسٹروناٹ تھا، ایک انسان جس کا نام تھا، لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا آپ شاید جانتے ہوں گے واز این ایسٹروناٹ۔ کون ایسٹروناٹ تھا؟ آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جس نے چاند پر قدم رکھا، ایک یونیک صفت کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ۔ اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آپ جانتے ہیں کہ ایک امریکن تھا، جانتے ہیں کہ صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے، آپ کا علم الائدہ نہیں ہے، اور کی طرف ہٹکے نہیں ہے۔ اگر میں کہوں میں اس سینٹینس کو الٹا کروں گا ہو واز این امریکن ایسٹروناٹ تھا، امریکن کون ہے؟ انسان صفت کا نام لاکھوں نام جب نیل آرمسٹرانگ دے سکتے ہیں جو امریکن ہے، تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون۔ آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں ہو واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون، سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا؟ جواب ہے نیل آرمسٹرانگ، ایک ہی جواب۔ تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے، لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے؟ آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے، تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے۔ اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالی کائنات کے خالق ہے، جملے کو الٹا کیجئے، کون کائنات کا خالق ہے؟ جواب صرف ہے اللہ۔ جو صفت یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے الرحمن، الرحمن کون ہے؟ صرف اللہ۔ الرحیم، الرحیم کون ہے؟ صرف اللہ۔ تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، علیحدہ ہونا چاہیے، ہٹ کے ہونا چاہیے، الگ ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ دوسری بات، اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے، کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں۔ تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے۔ اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی، صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے، اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے، دوسری کسی کی نہیں۔ داهمتنا الكروب